تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد حمد الصلاة حمد الصلاة بارگاہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور بے حد و درود و سلام بحضور رسالت امام ختمی مرتبہ نبی رحمت امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ میں ہمارے لیے دعا رکھی گئی ہے اور وہ دعا ہے صراط مستقیم کی، ہدایت کی، اور اپنے خالق اپنے مالک سے سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، اور وہ راستہ جو رب تک مخلوق کو پہنچائے، اس کی دعا ہے۔ آج کی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اسی آیت کی مزید تفصیل ہے کہ پہلے آپ نے پڑھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں بتا، ہمیں دکھا، ہمیں چلا جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے اس پر۔ اب اسی کی وضاحت خود رب کا کلام الہ العالمین رب العالمین سارے جہانوں کا رب خود فرما رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ یہ تو ہم نے مانگ لیا کہ ہمیں راستہ چاہیے، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں راستہ بتا، ہمیں راستے پر چلا، لیکن راستہ کون سا ہے؟ اب یہ بھی رب نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا صراط الذین، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر میرا انعام ہوا۔ یعنی یہ بات بھی توجہ طلب ہے ان ذہنوں کے درستگی کے لیے اور اصلاح کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی توسل نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ راستہ ایک ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف ہے، اور ایک جو مخلوق سے خالق کی طرف سے ہے۔ خالق نے جو مخلوق سے راستہ اختیار کیا، توسل اس میں بھی موجود ہے۔ کس طرح کہ دیکھیے کہ رب جو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں غنی عن العالمین ہوں، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہوں، سارے جہانوں کو پیدا کر کے کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے ہدایت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ اختیار کیا ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ وسیلہ ہے، کتاب وسیلہ ہے، اور خود سارے انبیاء کرام وسیلہ ہے۔ اگر رب چاہتا، ہمارا یقین یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ وہ ہر شخص تک الگ سے ہدایت کا پیغام، اس کی جو بات ہے، جو حکم ہے، وہ ڈائریکٹ بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے انبیاء کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے پہنچایا۔ یہ جو درمیان کا ذریعہ ہے یہ وسیلہ ہے، یہ توسل ہے، یہ راستہ ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف ہے۔ دوسرا راستہ ہے جو مخلوق سے خالق کی طرف ہے۔ اس راستے میں فرمایا اس راستے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا۔ اب وہ بھی قرآن مجید نے ہی دوسرے مقام پر بتا دیا کہ رب کا انعام
किन लोगों पर है, मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि वो लोग हैं जिन पर इनाम हुआ, और वो अंबियाए कराम हैं, वो सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, यानी जितने भी रब के बरगुज़ीदा हैं वो इनाम याफ्ता हैं। अब हमने पहले रब से मांगा कि हमें हदायत दे, हमें दिखा, हदायत का माना भी दिखा, हमें उस पर चला जो सीधा रास्ता है। अब रब ने फरमाया कि सीधा रास्ता कौन सा है। वैसे रास्ते के बारे में कुरान मजीद का एक और इशारा भी है कि वो जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आया था ना, उसने कहा था कि लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं उस रास्ते पर बैठूंगा, जिस रास्ते पे मखलूक खालिक की तरफ आएगी ना, उस रास्ते पे मैं बैठूंगा उनको हटाने के लिए। रब ने फरमाया रास्ता मौजूद है रब की तरफ जाने का, उसकी बंदगी करने का, उसकी इबादत करने का, नमाज, तौहीद, अकायद की दुरुस्तगी, आमाल की अदायगी, फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात, ये सारे उस तक पहुँचने का ज़रिया है। लेकिन फरमाया इसके बावजूद कि तुम्हारे आमाले साले भी हों, लेकिन तुम्हें रास्ता वो वाला इख्तियार करना है जिस पर पहले इनाम याफ्ता मौजूद हो, वगरना वो रास्ता तुम्हें उस तरफ ले जाएगा जिस पे वो बैठा हुआ है, जो वहाँ पे शुरू से कह के आया है कि मैं रास्ते पे मौजूद हूँ। अब तारीख इस बात की गवाह है कि बहुत सारे अहले इल्म भी उसने गुमराह किए, बहुत सारे इबादत गुजार भी उसने गुमराह किए, बहुत सारे तस्बीह खान भी उसने गुमराह किए, बहुत सारे तौहीद परस्त भी उसने गुमराह किए, क्योंकि वो कह के आया हुआ है कि मैं उस रास्ते पे बैठूंगा। लेकिन रब ने भी फरमा दिया है कि जो मेरे बंदे होंगे ना, जो मेरे मुकर्रब होंगे, उनको तू गुमराह नहीं कर सकेगा। और यहाँ फरमाया फिर अगर मेरे रास्ते की तलाश है, मेरे रास्ते की तलाश है मुझ तक आने की, तो फरमाया अनअमता अलैहिम, तुमने वो तलाश करने हैं जिन पर इनाम हुआ है। आगे देखिए फरमाया गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, दो बातें, एक मग़दूब भी जिसको हम पढ़ सकते हैं उर्दू में, और दूसरा है ज़ालीन उर्दू में, कि वो जो गुमराह हैं और वो जो बहके हुए हैं, भटके हुए हैं। दोनों का माना उर्दू में एक हो सकता है, अरबी वालों के यहाँ क्योंकि वसी ज़बान है तो वो हर अमल के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं। अब इस पर मुफस्सिरीन कराम की मुख्तलिफ राय है। एक राय ये है कि इससे मुराद यहूद व नसारा है। साहिब तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि इससे मुराद एक तो वो जो दीगर किताबों का दावा रखते हैं, और एक वो जो मुनाफिकीन हैं, जो दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं लेकिन हकीकत में उनका दीन इस्लाम से या पैगम्बर इस्लाम से रिश्ता दुरुस्त तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। फरमाया उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर गज़ब हुआ है या जो बहके हुए हैं। अब अगर दोनों माना लिए जाएं कि यहूद व नसारा का तरीका, तो आगे चलेंगे तो इसमें मज़ीद वज़ाहत आएगी। बस एक छोटा सा इशारा मैं अर्ज़ करूँगा कि यहूद की बात भी जब की जाए ना कुरान मजीद में से, जब भी यहूद की बात की जाए तो कुरान मजीद ने एक ही बात बताई कि उनका सारा अमल दुरुस्त था, सारी बातें उनकी दुरुस्त थी। सिर्फ एक बात कि रिसालत के शोबे में रसूलों को मानने के हवाले से काम गलत हुआ। अगर आप एक माना इसका लें ना कि यहाँ से मुराद गैरिल मग़दूब से यहूद है, तो यहूद के बारे में जो कुरान मजीद ने बताया, आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे मकामात पर ये बात वज़ाहत से आएगी कि एक ही चैप्टर है उनका। कि आज हम सूरह माइदा की एक आयत दिन को पढ़ रहे थे, सूरह माइदा की आयत नंबर 70 है छठे पारे में। उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया कि इनसे हमने ऐद लिया था कि लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला व अरसलना इलैहिम रसूला, हमने इनसे ऐद लिया था कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, शर्फ देंगे, हुकूमत देंगे, इक़्तिदार देंगे, दौलत देंगे, तुम्हारा काम एक है, व अरसलना इलैहिम रसूला,
ہمارے جو رسول آئیں گے ان کی پیروی کرنی ہے، ایک شرط۔ اور انہوں نے کیا کیا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، انہوں نے یہ کام کیا کہ جب رسول آتے رہے، بے شمار نبی و رسول آئے، تو جو ان کے نفس کی مرضی کے خلاف بات وہ کہتے نا، وہ اس کی انکار کر دیتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، وہ صرف نبیوں کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو قتل بھی کرتے۔ اب اگر یہاں سے غیر المغضوب علیہم یہود نے، تو پھر بھی ایک ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو چیپٹر ہے، جو سبق ہے رسالت کے حوالے سے، وہ ان کا بھی خراب ہوا ہے۔ اور اگر ہم دوسرا معنی لیں کہ اس سے مراد دین اسلام کے اندر پائے جانے والے بد مذہب، بد عقیدہ اور گمراہ لوگ ہیں، تو پھر بھی بات ایک ہی ہے کہ یہاں بھی منافقین کیا کرتے، سب سے پہلے جو بد مذہب لوگ ہیں، جو دین اسلام میں پہلے بد مذہب لوگ ہیں سٹارٹ کے، ان کو اگر ہم لیں تو وہ منافقین ہیں جو بارگاہ رسالت میں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ یعنی ان کا بھی جو سبق خراب ہے، جو غلط ہے، وہ بارگاہ رسالت سے متعلق ہے۔ اب اگر ان دونوں کو لیا جائے، یعنی یہود و نصارہ کا لے لیا جائے یا دین اسلام کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی لے لیا جائے، تو بات ایک ہی ہے کہ جہاں بارگاہ رسالت کا ادب نہیں ہے، جہاں بارگاہ رسالت سے تعلق پختہ نہیں ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جانا۔ اب اس پر میں ایک چھوٹا سا صوفیاء کا واقعہ عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت بایزید بسطامی، جن کا صوفیاء میں بہت بڑا مقام ہے، ایک تیلن خواتین میں سے جو یہ تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں، اس نے کہا ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی کو دیکھا کہ آپ بڑے جو ہے نا جی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، مجھے یہ بتائیں، طنزاً اس نے ایک جملہ کہا، کہتی ہے یہ جو میرے اس بیلنے پہ بیل بندھا ہوا ہے، اس کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ بہت بڑا طنز ہے۔ اب کمال چاہیے اہل اللہ کا، اور یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ ان کے ایک ایک لفظ سے اصلاح ہوتی ہے، ایک ایک لفظ سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرے موت کے وقت پہ فیصلہ ہوگا کہ اگر میں بحالت ایمان گیا تو پھر تو میری داڑھی اچھی، اور اگر میں اپنا ایمان سلامت نہ لے جا سکا تو پھر تیرے بیلنے پہ بندھے ہوئے اس بیل کی دم زیادہ اچھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، یعنی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے بجائے اپنے رب کی توحید اور اس کا راستہ پیش کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ اہل اللہ کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ اپنی ذات کی پذیرائی کے بجائے، اپنی ذات کی نمود و نمائش کی بجائے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بارے میں حضرت قبلہ عالمگیر میں نشار رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، آپ نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں بیڑی ترائی، یوں اس کو، انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں اگر مجھ سے پوچھو کہ جب رب نے یہ چاہا، جب رب نے یہ چاہا کہ اس بوڑھی کے اس بیٹے کی بارات کو ترایا جائے تو اس کو عبد القادر جیلانی سے ملا دیا۔ یعنی جب رب نے چاہا تو اس کو عبد القادر جیلانی سے ملا دیا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ اہل اللہ ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے خالق و مالک کا راستہ دکھاتے ہیں، اور یہی بات یہاں کہی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنا ہے اور جن سے کام۔ اچھا اس میں ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے، انعمت رب نے کیوں کہا؟ یہاں پہ صوفیاء فرماتے ہیں بہت سارے وہ ہیں جو راستے پر گئے ہیں مگر اختتامی وقت پر گمراہ ہو گئے، کامیاب نہیں ہو سکے، پہنچ نہیں سکے۔ اس پر ایک بہت بڑی بات کہی تھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بیرا شریف کے کنونشن میں، کہ راہ سلوک میں بہت سارے سب لوگ عبادت گزار، قرآن پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے،
فرائض واجبات عمل کرنے میں. ہر کوئی رب کی تلاش میں ہے نا، اپنے خالق کی طرف جانا، اپنے مالک کی طرف جانے کے لیے. ایک وہ ہے جو بڑھتا رہتا ہے آگے جاتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آگے جا کے پلٹ آتا ہے، جس کا راستہ ختم ہو جاتا ہے، جو وہاں سے جہاں پہ قرب کی منزلیں بڑھتی ہیں اور وہاں وہ متزلزل ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. وہ جس طرح وہ ہے نا کہ آخری وقت میں بھی نا ابلیس نے آ کے حملہ کیا کہ خدا کو کیسے مانتے ہو، تو انہوں نے کہا میں نے 360 دلیلیں دیں مگر اس نے صحیح رد کر دی. وجہ کیا ہے کہ علم اور عقل کے زور سے نہیں، بلکہ یہ صراط الذین انعمت علیہم، کوئی ایسے متقی ہوں گے جو پکڑ کے اس راستے سے آگے لے جائیں. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین ہمارے اس درس قرآن کو